الرحمن الرحیم، السلام علیکم 12 کلاس علم و تعلیم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ چیپٹر نمبر ہمارا 2 ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم، اور اس میں ہم ایک تحریک پڑھ رہے تھے، تحریک دیوبند۔ تو تحریک دیوبند کے ہم نے اسباب اسٹڈی کر لیے، اس کے جو بھی اس کی خصوصیات تھیں وہ ساری ہم نے اسٹڈی کر لی۔ آج کے لیکچر میں ہم جو ٹوٹل تحریک دیوبند اس وقت قائم ہوئی تھی اس کے اوپر تبصرہ کریں گے کہ آیا یہ تحریک ٹھیک ثابت ہوئی تھی، اس کے کیا مثبت پہلو تھے، اس کے کیا نیگیٹو پہلو تھے، اور پھر رزلٹ نکالیں گے کہ کیا یہ تحریک اس وقت کامیاب ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی، یا کامیاب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب بیسیکلی جو تحریک دیوبند تھی وہ ایک مذہبی تحریک تھی، ٹھیک ہے، مذہب کو لے کے جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ اٹھائی گئی تھی۔ اب جو اس کا یعنی مین مقصد بھی یہی تھا کہ مذہبی علوم کا تحفظ ہو، اسلامی اقدار کا تحفظ ہو، تو یہ اس میں کامیاب رہے۔ مذہبی علوم کا تحفظ بھی ہوا، اسلامی اقدار کا بھی تحفظ ہوا، لوگوں کے کردار بھی ٹھیک ہوئے، ٹھیک ہے، لوگوں کی اخلاق کی بھی اصلاح ہوئی، علماء بھی پروڈیوس ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک دیوبند ہے اس کی وجہ سے جو ادارے بنے تھے، بے شمار علماء اداروں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، یعنی بے شمار جو ہے علماء ہمارے بنے تھے، آگے آئے تھے، انہوں نے علم حاصل کیا، فیض حاصل کیا، کس کی وجہ سے؟ تحریک دیوبند کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں تحریک دیوبند کے نصاب کے اوپر، یہ نہیں کہ تحریک دیوبند نے جو ادارے بنائے تھے ان سب کا نصاب کیا تھا۔ اب ان کا جو نصاب تھا اس میں کیا تھا؟ تمام اسلامی مکتبہ ہائے فکر کے تمام مضامین تھے۔ اچھا، یعنی اسلامی جتنے بھی مکاتب تھے، مکتب تھے جو کہ پہلے برصغیر کے اندر قائم تھے، ان کے جتنے بھی نصاب تھے نا، وہ سارے کے سارے اسلامی تمام سوچ و افکار وہ سب کی سب ان اداروں کے اندر پڑھائی جاتی تھی۔ اور معروف تعلیمی اداروں کے نصاب، جتنے بھی معروف یعنی کہ مشہور تعلیمی ادارے تھے اس وقت اس دور میں موجود تھے، جو ان کے جو بھی نصاب تھے، اس نصاب کو پڑھانے کے لیے جو بھی بنیادی باتیں تھیں، روایات تھی، اقدار تھے، اور جو بھی خصوصیات تھیں، ٹھیک ہے، ان کو سٹارٹ میں انہوں نے کیا کیا؟ تحریک دیوبند کے جو بھی ادارے تھے ان کے اندر شامل کیا۔ مگر کیا ہوا کہ یہ ان باتوں کو اپنے اداروں میں اپلائی کرنے پر کامیاب تو ہو گئے، لیکن ان کے نصاب جو ہے وہ بوجھل ہو گیا، یعنی نصاب میں انکریمنٹ ہو گیا، نصاب کو ہینڈل کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی ختم ہوتی گئیں، یعنی کہ معروف تعلیمی اداروں کے جو نصاب کے اندر بنیادی باتیں اور روایات و اقتدار اور خصوصیات تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی گئیں؟ ختم ہوتی گئیں۔ کیا؟ تحریک دیوبند کے اداروں میں، مدارس میں۔ اچھا، جو ہندوانہ رسوم و رواج تھے اور بدعات تھیں جو اس وقت اٹھائی جاتی تھی، وہ ساری ختم ہونے لگیں۔ کس کی وجہ سے؟ تحریک دیوبند کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مگر موجودہ وقت کی ضروریات اور حالات کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی تحریک دیوبند۔ اب وہ کیسے؟ ٹھیک ہے، جو مین مقصد تھا مذہب، اس میں کیا ہے؟ ہندوانہ رسومات اور رواج ختم ہو گئی، لوگوں کے اندر شعور آ گیا، بدعات کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ موجودہ وقت کی جتنی بھی ضروریات تھی، اب دیکھیں نا، سچویشن جیسی ہو، حالات جس طرح ہو، اگر اس کے ساتھ چلا جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب لوگوں کی ضروریات میں اضافہ ہو گیا، انہیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوئی، انہیں بہت سارے علوم کی ضرورت ہوئی، جن کی وجہ سے اگر وہ ان علوم سے استفادہ حاصل نہ کرتے تو آئندہ زندگی میں انہیں جو ہے بہت زیادہ پیچھے رکھا جاتا کہ ان کے پاس تو کوئی نالج نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو موجودہ ضروریات اور حالات کے تقاضوں کو جو تحریک دیوبند تھی وہ پورا نہ کر سکی۔ اب کیسے پورا نہ کر سکی؟ کیونکہ جو عصری علوم تھے ان کی غیر شمولیت تھی تحریک دیوبند کے جو مدارس تھے ان کے اندر۔ اب عصری علوم کون سے تھے؟ عصری علوم کے اندر آتا ہے انگریزی اور سائنس۔ یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ مضامین تھے جو کہ کس میں شامل نہیں تھے؟ تحریک دیوبند کے مدارس کے اندر شامل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب فارسی جو تھی اس کو بہت ہی بلند مقام حاصل تھا، کس میں؟ تحریک دیوبند کے مدارس کے اندر، اداروں کے اندر۔
لیکن جو فارسی تھی وہ کیا ایک غیر سرکاری زبان تھی، یعنی کہ اس کو غیر سرکاری زبان بنا دیا گیا، اس کو سرکاری زبانوں میں سے نکال دیا گیا۔ اب فارسی سرکاری ملازمت، اس کا اب کیا مطلب ہے یہاں پر کہ جو فارسی ہے، فارسی زبان وہ کیا بننے لگی، سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بننے لگی۔ کیسے رکاوٹ بننے لگی؟ کیونکہ ملازمت تو ان لوگوں کو ملتی تھی جن کے پاس مغربی علوم ہوتا تھا، اور مغربی علوم میں انگلش اور سائنس دونوں کمپلسری تھے، جو کہ شامل نہیں تھے کس میں، دارالعلوم اور سارے وہ اداروں کے اندر جو کہ تحریک دیوبند کے بنائے گئے تھے۔ اب یہ تھا وہ وجہ جس کی وجہ سے تحریک دیوبند موجودہ ضروریات اور حالات کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، یعنی لوگوں کو ملازمتیں ہی نہ ملتی، وہ جتنی بھی تعلیم حاصل کر لیتے انہیں کوئی ملازمت نہیں مل رہی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ کیا، اس کا یہ منفی پوائنٹ بن گیا اور یہ پیچھے ہوتی ہے۔ اچھا، اب تحریک دیوبند جو ہے وہ اختلافات کا باعث کس طرح سے بنی؟ جو تحریک دیوبند تھی اس میں جو بھی علوم پڑھائے جاتے تھے، جو بھی اس کا نظریہ تھا، اس کے مطابق یہ تھا کہ لوگوں کو علمی آزادی ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کے اندر آزادی یوں، ان کی ذہنی آزادی، ان کی سوچ کی آزادی، وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کے سرچ کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ علمی آزادی، فلسفہ و منطق۔ اب فلسفہ و منطق میں کیا تھا کہ فلسفہ میں کیا ہوتا ہے، منطق میں کیا ہوتا ہے، ان سب کے اندر مطلب نا کوئی بھی پوائنٹ ہوتا ہے، فلسفہ اگر لے لیا جائے تو اس میں کوئی بھی پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے، اس کو سوچا جاتا ہے۔ اب ہر بندے کے لیے علمی آزادی ہے، ہر بندہ اپنے پوائنٹ سے سوچتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان سب کی وجہ سے بحث و مباحثہ کی فضا قائم ہوگی، یعنی کہ جتنے بھی علماء تھے، طلباء تھے جو کہ تحریک دیوبند کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی آپس میں کیا ہوا، بحث و مباحثہ ہونے لگی، صرف مختلف نظریات کی بنا پر، ٹھیک ہے، یہ جو علمی آزادی دی گئی تھی اس کی وجہ سے۔ پھر بحث و مباحثہ سے مناظرے شروع ہوئے۔ مناظرے مینس کے سب اکٹھے ہوتے تھے اور مناظرہ کرتے تھے، کچھ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، کچھ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، تو اس سے کیا ہوتا تھا، لوگوں کے درمیان اختلافات آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اختلافات کا باعث بن گئی کون، تحریک دیوبند۔ دیوبند مدارس اور جدید تعلیم، جو دیوبند مدارس تھے ان کے اندر جدید تعلیم حاصل کرنا منع تھا، یعنی کہ جتنے بھی جدید علوم آ رہے تھے جو کہ مغرب کی جانب سے آ رہے تھے، برطانیہ والے دے رہے تھے، وہ کیا، ان کو اپنانے کے لیے جو ہے انکار کر دیا گیا دیوبند تحریک میں، ٹھیک ہے، یعنی دیوبند تحریک تھی اس لیے کہ بالکل مغرب والی سائڈ پہ تو جانا ہی نہیں ہے نا، وہ جو بھی ہمیں پڑھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس میں حصہ ہم نے نہیں لینا۔ تو تحریک دیوبند کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے اندر جدید تعلیم نہیں پڑھائی جاتی تھی، اور جدید جتنے ادارے تھے ان کے اندر دینی تعلیم نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، اس کے رزلٹ میں کیا ہوا، دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ دو الگ الگ تعلیمیں ہو گئی، دینی تعلیم الگ جو کہ مدرسوں میں پڑھائی جانے لگی، اور دنیاوی تعلیم الگ جو کہ سرکاری اداروں کے اندر پڑھانی لگی۔ تو لوگوں کو کیا ہوئی، اس چیز میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ اچھا، اب جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ جامعیت سے مجروح ہو گئی، یعنی جو اسلام کہتا ہے کہ آپ تعلیم اگر حاصل کرو تو اس کو جتنا جامعہ کرو، جتنا واسٹ کرو اتنا زیادہ بہتر ہے، آپ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی تعلیمات اس وجہ سے، یعنی کہ یہ مخصوص کر دیا گیا کہ باقی علوم تو جتنے بھی آ رہے ہیں وہ حاصل نہیں کرنے، صرف اور صرف دینی علوم حاصل کرنے ہیں، تو یہ تو کیا ہوا کہ محدود ہو گئی نا، اسلام اور مسلمان کیا ہوئے، محدود ہو گئے، ان کی سوچ محدود ہوگی، تو کیا ہوا کہ اسلامی تعلیمات کیا ہوئی، مجروح ہو گئی، کس چیز سے، جامعیت سے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا یہ، اچھا، اب اس رزلٹ میں یہ جو اسلامی تعلیمات مجروح ہوئی، اور اس وقت یہ جو کنسیپٹ دیا گیا دینی تعلیمات کا اور دنیاوی تعلیمات، دو الگ الگ تعلیمات ہیں، یہ اس کا تصور آج تک بھی موجود ہے۔ کس صورت میں موجود ہے، آج بھی اس زمانے میں جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں کو لیا جاتا ہے، جبکہ جو مدارس ہوتے ہیں، مختلف اسلامی مدارس ہوتے ہیں، ان کے اندر صرف اور صرف دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو تحریک دیوبند کا جو وہ سلسلہ تھا وہ آج تک بھی جاری ہے۔ اچھا، یہ جو تحریک دیوبند تھی ہمارے پاس، یہ اپنی باتوں میں تو کامیاب رہی، مذہبی لحاظ سے کامیاب رہی، لوگوں کو دینی اسلام پہنچایا، سب کچھ کیا، لیکن مغرب اور مغربی علوم کی جلکار میں ناکامیاب رہی۔ کیوں؟ کیونکہ جو مغرب کے لوگ تھے، ایک تو وہ بہت زیادہ پاورفل تھے، دوسرا کیا تھا، جو مغربی علوم تھے وہ موجودہ دور کے علوم تھے، اور ان کو اسٹڈی کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اگر لوگ ان سے قطع تعلق رہتے یا
یا ان سے لا علم رہتے تو لوگ بالکل ہی جاہل کہلاتے. انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز کیا ہے, کیوں ہے, یہ درخت ہے تو یہ کیسے بڑھتا ہے, کیسے پھلتا ہے, یہ سارا کچھ لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس سے بھی دوری آ جانی تھی. تو اس وجہ سے یہ کیا ہوا, جو تحریک دیوبند تھی وہ مغرب اور مغربی علوم کی شلکار میں ناکامیاب ہوئی, یعنی کہ مغرب اور مغربی علوم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیوی ہوتے گئے. اچھا, اب اس کی شلکار میں یہ ناکامیاب کیسے ثابت ہوئی کہ جدید تعلیم کی انہوں نے مخالفت کی. ٹھیک ہے, جدید یہ جتنی بھی جدید تعلیم آتی جا رہی تھی, جو علوم آتے جاتے, جو سبجیکٹ آتے جا رہے تھے, انہوں نے ان کی تحریک دیوبند والوں نے کیا کی, ان کی مخالفت کی. اور جس کی وجہ سے جب یہ جو انہوں نے مخالفت کی تھی نا کہ یہ سبجیکٹس نہیں پڑھنے, ہم نے صرف اور صرف دینی سبجیکٹس پڑھنے ہیں, ہمارے دین کو بس وہ ہمارے جو تحریک ہے یہ بس محدود ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو مسلمان تھے, مسلمانوں کی بہت ساری تعداد آہستہ آہستہ کیا ہوئی, تحریک دیوبند کے خلاف ہوتے گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بہت زیادہ مشکل فیس کرنی پڑ رہی تھی. ان کے دماغ میں بھی ان کو بھی شعور تو تھا نا اس بات کا کہ صرف اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دین کو لے کر چلو, آپ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلو. تو اس وجہ سے کیا ہوا, جب جدید تعلیم کی مخالفت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان ان کے خلاف ہو گئے, اور بہت سارے مسلمان, اب یہ جو مسلمان خلاف ہوئے یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اسلام جو ہے اس کی جامعیت برقرار رہے, اسلامی تعلیمات کی جامعیت برقرار رہے, اور ہم مسلمان رہتے ہوئے, اچھے مسلمان رہتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلیں. اور اس پوائنٹ پر آ کر بہت سارے مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے ان کا نظریہ ہو گیا مختلف. تو وہاں جا کر تحریک علی گڑھ بنی, اور تحریک علی گڑھ کی مقبولیت ہوئی, قبول ہوئی. اب تحریک علی گڑھ کے اندر کیا تھا کہ اس تحریک کے اندر یہ تھا کہ ہمیں دینی تعلیم بھی لے کر چلنی چاہیے ساتھ, اور دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو یہاں سے ہم یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ تحریک دیوبند جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بہت مقبول رہی, سب کچھ رہا, مگر دنیاوی لحاظ سے اس کے اندر بہت ساری نیگیٹو باتیں آنے لگی, جس کی وجہ سے یہ دنیاوی ضروریات اور حالات کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی, جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے فلاپ ہوئی اور تحریک علی گڑھ جو ہے وہ مقبول ہونے لگی. ٹھیک ہے, ہوپس آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.